بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نصر من اللہ و فتح قریب۔ وہ کہتے ہیں تم کشمیر کو ایک خواب ہی سمجھو، ہم کہتے ہیں ہر ایک خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ ہاں، کشمیر کی تعبیر کا وقت آ چکا ہے، کشمیر کی آزادی کا ٹائم آ چکا ہے۔ کشمیریوں پہ ظلم کی ہر حد پار ہو چکی ہے، کشمیر کو کچلنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، کشمیر میں مسلمان ماؤں بہنوں کی عزتوں کو تاک تار کیا جا رہا ہے، سرے بازار نوچا جا رہا ہے، مسلمان سو رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان سو رہے ہیں۔ وہ 54 مسلمانوں کا اتحاد، وہ 52 مسلمان جو اتحاد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ وہ صرف پکچر کلیکشن کر رہے ہیں۔ کوئی مسلمان ملک نہیں بول رہا، کوئی مسلمان ملک کشمیریوں پہ اپنی آواز بلند نہیں کر رہا۔ تم سوتے رہو، یہ دشمن تمہیں مارتے رہیں گے، تم سوتے رہو، تم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہو۔ تم تب جاگو گے جب 80 لاکھ کشمیریوں کو کاٹ دیا جائے گا، تمہاری نیند تب کھلے گی جب عراق، شام، فلسطین، افغانستان، بوسنیا، چیچنیا کی طرح کشمیریوں کو بھی کچل دیا جائے گا، کشمیریوں کی زمین پہ قبضہ کر لیا جائے گا، کشمیری ماؤں بہنوں کو اٹھا کے سری نگر سے نئی دلی لے جایا جائے گا۔ تم پھر جاگو گے۔ کشمیر میں ظلم دیکھتے رہو، تم کشمیر میں خاموشی اپنی نہ توڑو، تم اپنے کاروباروں کے پیچھے پڑے رہو، تم ان کو ایوارڈ دیتے ہو۔ تم کب جاگو گے؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ وہ نبی کی حدیثیں کہاں چلی گئی؟ وہ نبی کے فرمان کہاں چلے گئے کہ مسلمان کو دنیا کے کسی کونے میں کانٹا چبھے تو پورا عالم اسلام تڑپ جائے، پورا عالم اسلام اس کی مدد کو جائے؟ یہاں تو 80 لاکھ مسلمانوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں اور تم سو رہے ہو۔ کیا تمہیں کس مسلمانی پہ تمہیں فخر ہے؟ کون سے مسلمان ہو تم؟ کافر تمہیں کچل رہا ہے، تمہارے خلاف سازشیں کر رہا ہے اور تم سو رہے ہو، تم ایوارڈز دے رہے ہو، تم کاروبار کئی ڈالر زیادہ کر رہے ہو۔ میری بات سن لو، آج سارے مسلمان ملک یہ بات سن لیں، اگر پاکستان جیسے ملک کی طرف، اگر پاکستان جیسے ایٹمی طاقتور ترین ملک کی طرف یہ عالم کفر بڑھ رہا ہے تو پھر میری بات ذہن میں رکھو، کوئی مسلمان ملک بھی محفوظ نہیں۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، کسی حماقت میں نہ رہنا، کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، یہ تمہیں چھوڑ دیں گے، یہ تمہارے دوست ہیں۔ اگر پاکستان محفوظ نہیں تو پھر کوئی محفوظ نہیں، اگر کشمیری محفوظ نہیں تو کوئی محفوظ نہیں۔ اگر پاکستان کی شارگ کٹ رہی ہے، اگر پاکستان کی شارگ پہ وار کیا جا رہا ہے تو پھر تم کوئی محفوظ نہیں۔ کہاں کی مسلمانی ہے تمہاری؟ کہاں کے مسلمان ہو؟ نام کے مسلمان بنے پھرتے ہو، نام کے مسلمان ہو تم ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہو، ان کو گلے لگاتے ہو، ایک لفظ ایک شب نہیں کہتے۔ وہ 54 اور 52 ممالک کے جو حکمران کہاں چلے گئے؟ وہ طاقتور ترین ممالک کہاں سو رہے ہیں؟ وہ تمہاری فوجیں کہاں سو رہی ہیں؟ وہ سونے اور چاندی اور وہ جو تمہارے پر تیل کے ذخائر ہیں، تم ایک دفعہ کہہ دو کہ ہم سارے اسلامی ملک اس کے ساتھ تجارت نہیں کرتے، ہماری ساری تجارت انڈیا سے ختم ہے۔ میں دیکھتا ہوں کیسے کشمیر آزاد نہیں ہوتا، میں دیکھتا ہوں کیسے فلسطین آزاد نہیں ہوتا، میں دیکھتا ہوں کیسے افغانستان میں ظلم ختم نہیں ہوتا۔ نہ جاگو، سو جاؤ، ہمیشہ کے لیے سو جاؤ۔ تب جاگنا جب کشمیر کے 80 لاکھ مسلمانوں کو کچل دیا جائے گا، پھر ان کا وار دوسرے اسلامی ممالک کی طرف بڑھے گا، پھر تم جاگو گے۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، ابھی تم سو رہے ہو، لیکن تم جاگو گے، لیکن پھر ٹائم گزر چکا ہوگا۔ میری بات سن لو، اس بات کو سمجھ لو، یہ بات ذہن میں بٹھا لو۔ مسلمانوں جاگ جاؤ، کشمیری مائیں بہنیں رو رو کے پکار رہی ہیں، رو رو کے مسلمان ممالک کے حکمرانوں سے رو رو کے کہہ رہی ہیں، کہاں ہو تم؟ ہماری عزتوں کو تاک تار کیا جا رہا ہے اور تم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہو، دیکھنے کے بعد ایوارڈز دیتے ہو، دیکھنے کے بعد
کاروبار میں مزید تیزی لا رہے ہو۔ اللہ کے ہاں تم مجرم ہو سب۔ ان کشمیریوں نے اگر اللہ کے ہاں تمہیں گریبان سے پکڑ لیا، اللہ کے ہاں اگر تم سے انہوں نے سوال کر لیا، تو تمہارے پاس کوئی ندامت کے سوا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ندامت اور پریشانی کے سوا تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ مسلمانوں اٹھ جاؤ، مسلمانوں جاگ جاؤ، مسلمانوں ہوش کر لو، مسلمانوں اٹھو، کشمیر کے لیے اٹھو، فلسطین، شام، افغانستان کے لیے اٹھ جاؤ۔ ایسا نہ ہو آہستہ آہستہ پوری عالم اسلام کو یہ عالم کفر کچل دے اور تم صرف سوتے رہو۔ اینڈ پہ میری یہی گزارش ہے، خدا کے لیے اٹھ جاؤ۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے اٹھو مسلمانوں، کہاں سو رہے ہو؟ کہاں سو رہے ہو؟ کب اٹھو گے؟ کب تم ساتھ دو گے مظلوم کشمیریوں کا؟ کب ساتھ دو گے؟ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ والسلام۔